اور خون کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور وہ خون کون سا ہو؟ مسفوحن، یعنی کہ بہنے والا ہو۔ دم مسفوح کس کو کہتے ہیں؟ بہنے والا خون، کیونکہ جانوروں کو کاٹنے کے بعد بھی مکمل 100% تو خون نہیں نکلتا، اس میں سے کچھ نہ کچھ اندر باقی رہتی ہے نمی، تو اس چیز کی بات نہیں ہو رہی۔ ایسی چیز جو بہہ جائے، ایسا بلڈ جس میں بہنے کی صلاحیت ہو، اللہ فرماتا ہے اس کا کھانا بھی تم پر حرام اللہ نے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مردار حلال ہیں اور 2 خون حلال ہیں، اس کے علاوہ سارے مردار حرام اور سارے خون حرام۔ وہ 2 مردار حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک مچھلی اور ایک ہے ٹڈی، یہ 2 مردار بھی ہوں تو حلال ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خون، ایک کلیجی اور دوسرا جو تلی ہے، فرمایا یہ دونوں چیزیں بھی حلال ہیں۔ اس کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اگر خون سے تعلق رکھتی ہیں تو حرام ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے علاوہ اگر مردار ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ فرمایا تیسری چیز ہے او لحم خنزیر فی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 8ویں سپارے کے 5ویں رکوع کا آغاز ہے، اور حلال اور حرام جانوروں کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 145 میں فرماتا ہے، اے حبیب فرما دیجئے، قل کہہ دیجئے، لا اجد فیما اوحی الی، میں نہیں پاتا کوئی چیز حرام جو مجھ پر وحی کی گئی ہے، علی طائم یطعمہ، کھانے والے پر اس کا کھانا، الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ وہ ہو مردار۔ یعنی 4 چیزوں کا یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کے علاوہ میں کوئی چیز جو اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے اس میں حرام نہیں پاتا۔ تو 4 چیزیں کون سی ہیں؟ الا ان یکون میتۃ، میتۃ سے مراد کیا ہے کہ میں جو مجھ پر وحی کیا گیا ہے اس میں اللہ نے جو حرام کیا ہے وہ مردار کو حرام کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جس کو ذبح نہیں کیا، خود بخود کوئی طبعی موت جانور مر گیا، یا وہ تمام جانور مردار میں آتے ہیں جو سورہ مائدہ میں ہم نے سنے تھے، جو گلا گھونٹ کر مار دیا جائے، بلندی سے گر کر مر جائے، وہ تمام کے تمام مردار میں آتے ہیں۔ فرمایا دوسرا ہے او دم مسفوحا، اور خون کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور وہ خون کون سا ہو؟ مسفوحا، یعنی کہ بہنے والا ہو۔ دم مسفوح کس کو کہتے ہیں؟ بہنے والا خون، کیونکہ جانوروں کو کاٹنے کے بعد بھی مکمل 100% تو خون نہیں نکلتا، اس میں سے کچھ نہ کچھ اندر باقی رہتی ہے نمی، تو اس چیز کی بات نہیں ہو رہی۔ ایسی چیز جو بہہ جائے، ایسا بلڈ جس میں بہنے کی صلاحیت ہو، اللہ فرماتا ہے اس کا کھانا بھی تم پر حرام اللہ نے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مردار حلال ہیں اور 2 خون حلال ہیں، اس کے علاوہ سارے مردار حرام اور سارے خون حرام۔ وہ 2 مردار حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک مچھلی اور ایک ہے ٹڈی، یہ 2 مردار بھی ہوں تو حلال ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خون، ایک کلیجی اور دوسرا جو تلی ہے، فرمایا یہ دونوں چیزیں بھی حلال ہیں۔ اس کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اگر خون سے تعلق رکھتی ہیں تو حرام ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے علاوہ اگر مردار ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ فرمایا تیسری چیز ہے او لحم خنزیر، اور سور کا گوشت، یہ بھی اللہ نے جو مجھ پر وحی کی ہے اس میں حرام کیا، اور فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، اور جو سور ہے وہ تو رجس ہے، وہ تو ناپاک ہے۔ یعنی ایک چیز ہے کسی کا کھانا حرام ہے لیکن اس پر ہاتھ لگانا، اس کی کھال کی شرٹ پہن لینا وہ جائز ہوتا ہے، لیکن سور ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، وہ تو مکمل ہی ناپاک ہے۔ یعنی صرف کھانا ہی ناپاک نہیں، بلکہ سور سے بننے والی ہر چیز، سور کا ہر پارٹ، اس کی چربی، اس کی آنکھیں، اس کے بال، اس کی اون، سب کچھ اس کا حرام ہے، کیونکہ سور جو ہے
وہ نجس العین ہے۔ پھر فرمایا چھوٹی چیزیں او فسقن یا پھر نافرمانی کرتے ہوئے، اہلا لغیر اللہ بھی، کوئی بھی جانور جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اس کی میں بارہا تفصیل دے چکا ہوں، نیاز کے اوپر بھی آیت فٹ کی جاتی ہے تو دوبارہ تفصیل دینے کی حاجت نہیں، کیونکہ 3-4 مرتبہ پہلے بھی آیت آئی ہے تو میں نے تفصیل سے آپ کو بات سمجھا دی ہے کہ اہلا لغیر اللہ بھی سے مراد یہ ہے کہ وہ جانور جس کو بت کے نام پر کاٹا جا رہا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح اس کو کیا جا رہا ہو تو وہ جانور مراد ہے۔ یہ 4 چیزوں کو قرآن نے حرام کیا۔ کون کون سی؟ مردار، دم مسفوح، لحم خنزیر، اور چھوٹی چیز غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف یہی 4 جانور حرام ہیں، اس کے علاوہ سب حلال ہیں؟ تو آپ پیچھے چلیے، سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل آئی تھی کہ گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو یا پھر کسی نوکیلی چیز کے علاوہ پتھر مار کر کسی جانور کو ہلاک کر دیا گیا ہو، وہ بھی تمام میں آتے۔ اب حدیث کن کو حرام کہتی ہے اور حلال کہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دے دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیلے والے وہ جانور، کیلا کسے کہتے ہیں؟ یہ دانت، جو نوکیلا دانت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو نوکیلے دانت والے جانور ہیں اور وہ اس نوکیلے دانت سے شکار بھی کرتے ہوں، درندے ہوں، وہ جتنے بھی نوکیلے دانت والے اس نوکیلے دانت سے شکار کرتے ہیں وہ سب حرام۔ اب ایک ایک کو بیان نہیں کیا بلکہ ایک اصول دے دیا۔ اب شیر کو دیکھ لیجئے، چیتے کو دیکھ لیجئے، اب اونٹ کا بھی نوکیلا دانت ہوتا ہے، لیکن اونٹ جو ہے وہ کیا کھاتا ہے؟ گھاس کھاتا ہے، نوکیلے دانت سے شکار نہیں کرتا، تو اس لیے اونٹ کیا ہوا؟ حلال ہوتا ہے۔ لیکن جو جانور نوکیلے دانت سے شکار کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ سب قسم حرام۔ اس کے علاوہ پرندوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندوں میں وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، پنجوں سے شکار کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بھی حرام۔ تو آپ کو اصول یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی کہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام، یہ حلال ہے کہ حرام، تو آپ یاد رکھ لیجئے وہ جانور جو کیلے سے شکار کریں گے وہ درندے بھی حرام، اور وہ پرندے جو پرندے ہونے کے ساتھ درندے بھی ہوں یعنی کہ پنجوں کے ساتھ شکار کریں وہ بھی حرام۔ فرمایا کہ فمن اضطر، 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا فمن اضطر، پھر اگر کوئی مجبور کر دیا جائے، غیر باغ ولا عاد، ایک شخص ہے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کھانے کو، کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے، مر رہا ہے، اور یہی 4 چیزوں میں سے کوئی چیز ہے جس کو کھا کر زندگی بچا سکتا ہے، وہ اللہ کہہ رہا فمن اضطر، اگر کوئی مجبور کر دیا جائے، غیر باغ، نہ اس کی طلب ہو کھانے کی، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا، یعنی جان بچ سکتی ہے 2 لقمے سے کھا جائے 100 لقمے، یعنی کہ ایک بندے کی جان بچ رہی ہے 1 پلیٹ سے، ہو کیا جائز تو ہو گیا، چلو پوری دیگ ہی نہیں اٹھا دو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، نہ طلب ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، جتنی ضرورت ہے مجبوری کے اندر یہ حرام چیزیں بھی بطور مجبوری کھا سکتا ہے۔ فإن ربک غفور رحیم، کہ بے شک تمہارا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جو ہے بیان کیا جب ان 4 چیزوں کو، تو وہ کہنے لگے یہودی کہ ہم پر تو اس کے علاوہ بھی چیزیں حرام تھیں۔ تو اللہ رب العزت اب یہودیوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان پر ہم نے کیا چیزیں حرام کی۔ وعلی الذین ہادوا، اور جنہوں نے یہودیت پہ اختیار کیا، جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے ان پر حرام کیا، کل ذی ظفر، ہم نے ہر ناخن والا جانور ان پر حرام کر دیا۔ ظفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ناخن۔ کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور ان پر حرام کر دیا۔ ناخن سے مراد کیا ہے؟ خر، یعنی کہ آپ دیکھیں گائے کے پاؤں کو دیکھیں اور اونٹ کے پاؤں کو دیکھیں تو اس میں الگ الگ پاؤں یعنی الگ الگ انگلیاں نہیں ہوتی بلکہ پورا خر موجود ہوتا ہے۔ جیسے گھوڑے کا دیکھ لیجئے، یہ تمام چیزیں دیکھ لیجئے جس میں ایک پورا خر موجود ہے، اور اس ایک پورے خر پر ایک پورا ناخن موجود ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو ان کو الگ الگ انگلیاں نظر نہیں آئیں گی آپ کو، بلکہ پورا ایک پیر نظر آئے گا، پیر پر صرف ایک ہی ناخن نظر آئے گا۔ تو فرمایا ہر ناخن والا جانور اللہ نے یہودیوں کے لیے حرام کر دیا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور کیا چیز حرام تھی یہودیوں کے لیے؟ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے کی اور بکری کی ہم نے حرام کر دی تھی ان پر، شحومہما، ان دونوں کی چربی کو، چربی بھی اللہ نے گائے کی اور بکری کی حرام کر دی تھی۔
الا ما حملت ظہورہما، سوائے ان کی پیٹھ کی چربی کے، یعنی گائے کی بھی اور غنم یعنی بکری کی بھی جو چربی پیٹھ کی تھی، پیٹھ کی چربی ان کے لیے حلال تھی، اب الحوایا یا آنتوں انتڑیوں کی جو چربی تھی وہ بھی حلال تھی، او مختلط بعظم، عظم کہتے ہیں ہڈی کو، تو آپ جب وہ دعا پڑھتے ہیں نا دعائے تراویح اس میں کیا پڑھتے ہیں والعظمتی، عظمتی نہیں ہے، کیا ہوتا ہے والعظمتی، لوگ عظمتی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب عظمتی عظم کا معنی کیا ہوتا ہے ہڈی، عظمتی کا معنی عظمت، بہت سے لوگ بولے عظمتی پڑھ دیتے ہیں تو اس سے مراد میننگ ہی چینج ہو جاتی ہے، تو اللہ پر اگر جزم آئے گا تو مطلب کیا ہو جائے گا بون ہڈی، او مختلط بعظم، یا وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو وہ بھی اللہ نے ان کے لیے حلال کی تھی۔ اب یہ اللہ نے حرام کی کیوں تھی ان پر یہ چیزیں؟ ذالک جزیناہم ببغی، یہ بدلہ اللہ نے دیا تھا ان کی سرکشی کا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کی نافرمانی کے سبب حلال چیزیں بھی ان پر تنگ کر دیتا، جو ان کے ساتھ کیا وعلی الذین ھادوا حرمنا، کہ انہوں نے سرکشی کی تو اللہ نے ان کی سرکشی کے بدل میں اللہ نے ایک اچھے جانور بھی ان کے لیے حرام کر اللہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہمارا قول سچا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اور اے حبیب اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ، تو ان سے کہیے رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، کہ تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، تم نافرمانی کر رہے ہو، فوراً عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ اللہ تمہیں مہلت دینا چاہتا ہے، تمہارا رب بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، رحمت والا ہے، ذو رحمہ ہے اور واسعہ بھی ہے۔ کیا کہا؟ ربکم ذو رحمت، ذو رحمت، ذو مانے والا، رحمت مانے رحمت والا، اور کیسی رحمت والا ہے؟ واسعہ، بہت وسیع رحمت والا تمہارا رب ہے۔ ولا یرد بأسہ، اور جس دن تمہارے رب کو جلال آنا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو مالا مال کرے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، اور جس دن اس نافرمانی پر اس کو جلال آنا ہے، اور جس دن تمہارے رب نے عذاب بھیجنا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، تو کوئی نہیں ہے جو اس کے عذاب کو رد کر سکے، لوٹا سکے، بھجا سکے واپس قوم مجرمین سے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ عَنْ قَرِيبٍ، اب کیا کہیں گے؟ کیونکہ جس آدمی کو نہیں ماننی ہوتی وہ بہانے تلاش کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے حبیب ان قریب مشرکین کہیں گے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور یہ جو چیزیں ہم نے حرام ٹھہرا دی ہیں کہ یہ ہوگا تو صرف مرد کھائیں گے، یہ ہوگا تو عورت بھی کھائے گی، مرد کھائیں گی، یہ جو الٹی سیدھے احکامات ہم نے بنا لیے ہیں، اگر اللہ رب العزت چاہتا تو ہم یہ بھی نہ بناتے، اللہ خود بتا دیتا کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، تو ہم یہ ساری چیزیں نہ کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ہے ان سے پہلوں نے بھی، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھا۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اللہ فرما رہا ہے اے ابھی فرمائیے هل عندکم من علم، کیا علم کے اندر سے کوئی دلیل ہے تمہارے پاس یہ باتوں کہنے کی؟ اگر دلیل ہے، کوئی نالج کی بات کرنا چاہتے ہو تو فتخرجوه لنا، نکال کے لاؤ ہمارے پاس وہ نالج کی بات۔ یہاں پر کیا اللہ بیان کر رہا ہے کہ ڈائلاگ کب کس بنیاد پر ہوں گے؟ علم کی بنیاد۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب فرما دیجئے ان سے کہیے عندکم من علم، کیا تمہارے پاس ہے کوئی علم کی بات؟ اگر علم کی بات تمہارے پاس ہے تو فتخرجوه لنا، تو اس لیے جب بھی بحث و مباحثہ ہو لوگ یہ نہ کہیں کہ میرے ابا بھی یہ کرتے تھے، کہ میرے دادا بھی یہ کرتے تھے، علم کی بات کریں، نالج کی بات کریں، دلیل کی بات کریں کہ میں یہ عمل کرتا ہوں، قرآن سے میرے پاس دلیل ہے، میں عمل یہ کرتا ہوں، حدیث سے میرے پاس دلیل ہے، قرآن حدیث کو کوٹ کیجیے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ ان تتبعون الا الظن، ہم تو بات کرتے ہیں علم کی، کہ لاؤ علم کی بات، نکال کے دکھاؤ کوئی دلیل اگر تمہارے پاس کسی کتاب میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہو۔ ان تتبعون الا الظن، تم صرف پیروی کرتے ہو اپنے خیالات، ظن کا معنی کیا ہے؟ خیال۔ ان تتبعون الا الظن، تمہارے دماغ میں جو بات آ گئی تمہیں وہی مانتے، یعنی ہر آدمی نے، علامہ اقبال نے اس کو تشریح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ایک اندر بھی بت بیٹھا ہوا،
یعنی ایک ہوتا ہے جس کو ہاتھوں سے تراشا جاتا ہے، ایک وہ بت ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے، ایک انا کا بت ہوتا ہے جو اندر بیٹھا ہوتا ہے، جو آدمی کی انا ہوتی ہے وہ بھی ایک بت ہے، انا کہے گی یہ کر دے تو کرے گا، انا کہے گی یہ نہ کر یہ نہیں کرے گا، تو ایک بت اندر بھی ہے جس کی آدمی اس انا کی بت کی پوجا کر رہا۔ ان تتبعون الا صرف اپنے گمان، بہت سے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے دماغ کو بنا لیا یہ جائز نہیں تو اب جائز ہے، پوری امت کے نہیں جائز ہے، اور اپنے دماغ کو بنا لیا کہ یہ جائز ہے تو پوری امت کے نہیں جائز۔ جناب آپ اپنے ذہن سے نہ چلیے قرآن و حدیث کے مطابق۔ تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ ان تتبعون الا الظن، تم تو پیروی کرتے ہو صرف اپنے ظن کی، وان انتم الا تخرصون، اور تم محض قیاس آرائیاں کرتے ہو، یعنی ایک چیز کو تم نے غلط مانا ہوا ہے، اب اس کے اوپر کیا کرتے ہو تو امپلیمنٹیشن کرتے جاتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، اے حبیب فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے حجت البالغہ، اللہ کے لیے ہی ہے پکی دلیل۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی شعراء آفاق کتاب ایک لکھی ہے، اس کتاب کا نام بھی یہی حجت اللہ البالغہ۔ حجت مانے دلیل، بالغہ مانے پہنچنے والی، اللہ کی مانے اللہ کی دلیل۔ تو انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی بہت مشہور ہوئی حجت اللہ البالغہ، تو انہوں نے اس کتاب کا نام کہاں سے لیا؟ انہوں نے اسی آیت سے لیا، قل فللہ الحجۃ البالغہ، اے حبیب فرما دیجئے اللہ کے لیے ہی ہے پکی دلیل، فلو شاء لہداکم اجمعین، اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہدایت پر جمع کر دے۔ اگر وہ چاہے، اللہ چاہے تو جبرن، اگر اللہ چاہے فورسفلی اللہ چاہے تو کون ہے جو اس کا انکار کرے؟ لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں عقل و خرد دی ہے، تم اپنی عقل سے فیصلہ کرو کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ آخری آیت، قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، اے حبیب فرما دیجیے ہلم، ان سے کہیں ہلم، ہلم مانے حاضر کرو، یشہدون ان اللہ حرم ھذا، ان سے کہو حاضر کرو شہداءکم الذین، تمہارے وہ گواہ، الذین یشہدون، جو گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ جو چیزیں تم نے حرام کی ہوئی ہیں وہ اللہ نے حرام کی۔ اپنے گواہوں کو لے کر آؤ، اپنے پجاریوں کو لے کر آؤ، اپنے علماء کو لے کر آؤ، بتاؤ کہاں لکھا؟ پھر آگے فرمایا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پہلے قرآن نے کہا ان کے گواہوں کو لے کر آؤ، لیکن بعض اوقات پجاری بھی اور عالم بھی اپنے مطلب کے لیے جھوٹ بول دیتے، تو اللہ کیا کہہ رہا؟ فَإِن شَهِدُوا، اور اگر یہ جھوٹی گواہی دے دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو اے حبیب آپ ان کے ساتھ بالفرض گواہوں میں شامل ہیں، آپ ان کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو بعض اوقات آدمی بڑے منصب پہ ہونے کے باوجود بھی جھوٹ بول دیتا، اپنے سیٹ کو بچانے کے لیے، اپنے منصب کو بچانے کے لیے دین کا لبادہ پہننے والے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا، تو آپ کو کس چیز کی بات ماننی ہے؟ قرآن کی اور حدیث کی۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، اور اے حبیب یا اے سننے والے اتباع نہ کرو اہواء الذین، ان لوگوں کی خواہشات کی، کذبوا بآیاتنا، کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہم بربہم یعدلون، اور وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے برابر لوگوں کو مانتے ہیں، یعدلون، یا اپنے رب کے برابر کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ بحمداللہ، یہ ہمارے 5 رکوع اللہ کا فضل ہے مکمل ہوئے، اور 2 رکوع مکمل ہونے کے بعد الحمدللہ 8 رکوع ہوں گے، اور 8 رکوع پر ہمارا یہ 8واں سپارہ جو ہے وہ نصف ہو جائے گا، اور 2 رکوع ہی باقی ہیں سورہ انعام کے مکمل ہونے کے الحمدللہ۔ تو اللہ کا فضل ہے، کل ہم سیکنڈ لاسٹ رکوع پڑھیں گے، اور انشاءاللہ سنڈے کو انشاءاللہ ہماری سورہ انعام بھی اللہ نے چاہا تو اختتام پذیر ہوگی انشاءاللہ۔ پیر سے سورہ اعراف کی ہم انشاءاللہ عزوجل تلاوت کریں گے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا پیش کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور جو کچھ میں خطا ہے اللہ کریم مجھے معاف فرمائے، اور حق کہنے کی، حق سننے کی، حق بیان کرنے کی، اور حق کو ہی آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب،
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ